بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ان بچوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے عالم شیر خوارگی میں یعنی دودھ پینے کی عمر میں باتیں کی۔ یہ رب کی قدرت ہے، ایک ہے رب کی سنت، دوسری ہے رب کی قدرت۔ رب کی سنت تو یہ ہے کہ جہان جیسے چل رہا ہے، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند آتا ہے، یہ بندے اور اس عمر کے 5-7 سال کے 2-4 سال کے بعد پھر بولنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس کی قدرت کیا ہے؟ قدرت یہ ہے چاہے تو سورج کو روک دے، چاہے مشرق کی طرف سے مغرب سے ابھار دے، یا شیر خوارگی بچے میں بات کروا دے، وہ قدرت ہے اس کی، جو چاہے کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ میرے علم کے مطابق جو مجھے آج تک علم ہوا 6 بچے ہیں جنہوں نے عالم شیر خوارگی میں باتیں کی، اور لوگ حیران اس عمر میں بچہ کیسے بات کرے گا۔ سب سے پہلے تو سورہ مریم سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 27 سے 36 تک قصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ حضرت مریم کے بطن میں حمل ٹھہر گیا، بغیر باپ کے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے۔ اللہ رب کائنات نے حضرت مریم کے پیٹ میں ہی روح پھونک دی، وہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ بھائی میل ملاپ سے تو اللہ کی سنت ہے، میاں بیوی ملتے ہیں، نطفہ ٹھہرتا ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے، میں ایسے بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ چاہے تو بن باپ کے پیدا کرے، ہو گیا نا عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کرے، بغیر ماں کے آدم علیہ السلام ہوئے، یا اما حوا ہوئی، بغیر ماں کے اما حوا پیدا ہوئی، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور نہ ماں نہ باپ، بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے بھی قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنایا اس کی نہ ماں نہ باپ، وہ قدرت ہے، اس کی قادر ہے۔ لیکن سنت یہ ہے جو چل رہی ہے، طریقہ یہ ہے۔ اب جب اس کو پیٹ میں حمل ٹھہر گیا حضرت مریم کو، تو وہ تو چھپاتی رہی، لیکن جب پیدا ہوگا بچہ پھر کیسے چھپائے گی؟ لوگوں سے تو خوف تھا نا، لوگ کیا کہیں گے۔ آخر یہی ہوا، وہ شہر سے باہر جا کر بچہ تو پیدا ہو گیا، اب وہ اپنے گھر میں گاؤں میں لے کر کیسے آئے ان کو؟ حضرت مریم جب بچے کو گھر آنا ہی تھا، کہاں جاتی؟ جب آتی ہیں اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، تو اس کے رشتہ دار محلے والے اس کو بہت باتیں بنانے لگے۔ اے مریم، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیرا دادا ایسا تھا، تیرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا، تم نے یہ کیا کام کر ڈالا؟ ظاہر ہے انسان تو یہی سوچے گا نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے حکم سے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور کون سے کہا اس سے پوچھ لو۔ ہے نا بات؟ اگر آج ہمیں کوئی کہے، ہم بھی کہیں گے پاگل ہے کیا؟ وہ بھی ایسے کہتے تھے، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ، قوم نے کہا یہ کیسے بات کرے گا؟ حضرت مریم سے کہا آپ جو کہہ رہی ہو ان سے پوچھو یہ کیسے بات کرے گا؟ من کان فی المہد صبیہ، یہ تو ابھی دودھ پینے والا بچہ ہے، نو مولود ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ آخر گواہی اللہ نے دلوانی تھی۔ وہ دودھ پیتا بچہ عیسیٰ علیہ السلام عالم شیر خوارگی میں کہتا ہے قال انی عبداللہ، قوم سے کہا میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔
نومولود بچہ چند روز یا چند گھنٹے پیدا ہوئے ہیں، اب یہ بچہ جواب دے رہا ہے، یہ گواہی پیش کر رہا ہے، نہیں واقعی یہ غلط نہیں ہے، صحیح بچہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں چھوٹی عمر میں 2-4 دن کی عمر میں بات کروائی، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اور وہ قوم کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اے میری قوم میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، بس اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ ایک بچہ تو یہ تھا۔ دوسرا بچہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3436 3436 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھا، اللہ کا نیک صالح بندہ تھا، وہ عبادت خانہ اس نے بنایا ہوا تھا اپنا، اس میں عبادت کرتا تھا بس اللہ کی، اور کوئی کام نہیں کرتا تھا، اتنا اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس کی والدہ آئی، اس کو بلایا، اور اس کا نام تھا جریج، جو عبادت کرنے والا بندہ تھا نام تھا جریج۔ اس کی والدہ آئی، یہ اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، نیت باندھی ہوئی تھی، اس کی والدہ نے آ کر اسے آواز دیا جریج۔ اب یہ جریج مجبور ہو گیا، کہنے لگا میں نماز میں ہوں، نماز میں ماں کی بات کا جواب کیسے دوں؟ یہ نماز پڑھتا رہا، حقیقت ہم بھی جواب نہیں دیتے، تو یہ نماز پڑھتا رہا، جب ماں کی آواز جواب نہیں دیا تو ماں نے جاتے جاتے بددعا دی، بددعا، اے جریج اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ بڑی بات، ماں کی بددعا۔ آج ہماری بھی عورتیں ہیں نا، بچوں کو جب ناراض ہوتی ہیں بددعا دیتی ہیں۔ اب دیکھو یہ بددعا کہاں پر لگ رہی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے کو، غلط کام میں نہیں تھا، لیکن ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیسے قبول ہوتے ہیں؟ آج کل کی ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو غصے کی حالت میں بھی دعا دے، بددعا نہ دے، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا ٹائم ہو جائے، اچھے کلمات نکالیں زبان سے، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے۔ اس سے سبق سیکھیں۔ یہ قصے ہمیں کیوں بتائے گئے؟ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا نا قصص عبرۃ لأولی الالباب، یہ جو قصے بیان کیے گئے ہیں یہ عقل مند لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ان میں اس سے نصیحت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قصہ سنایا اس میں بھی نصیحت ہے، یعنی ماں اپنے بچے کو کسی حالت میں بددعا نہ دے۔ یہ نماز کی حالت میں بددعا کر رہی ہے، اس کو لگ رہی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، آخر ہوا کیا؟ بددعا اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ ایک زانیہ عورت آتی ہے، اس سے کوشش کرتی ہے غلط کام کی، یہ اللہ کے نیک بندے تھے حضرت جریج، انہوں نے اس سے بھاگ کر جان چھڑائی۔ آخر وہ عورت باہر جاتی ہے، کسی چرواہے کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی ہے، اس سے اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ حمل جب ٹھہرا، بچہ جو پیدا ہوا، اب لوگ پوچھنے لگے اس کی شادی تو نہیں ہوئی ہے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ بات وہی ہو گئی۔ اب جی اس عورت نے، ماں کی بددعا تھی نا، ایک تو زانیہ کا منہ دیکھا اور اس عورت نے آگے الزام لگا دیا اس پر کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، جب اس نے گواہی دی، ماں آج بھی عورت کی گواہی مانی جاتی ہے نا، عورت کی گواہی غلط بھی ہو سکتی ہے اس معاملات میں، اس سے یہ بھی نصیحت ملتی ہے۔ آخر وہ قوم کے لوگوں نے اس کی بات کو مانا، اور حضرت جریج کا جو عبادت خانہ تھا اس کو چکنا چور کر دیا، توڑ پھوڑ دیا۔ غصے میں جیسے آج کر دیتے ہیں، کوئی کام ہوتا ہے کسی کے مندر گرا دیے، کسی کی مسجدیں گرا دی، آج بھی ہوتا ہے نا، وہ غصے میں آئی قوم سارا کچھ گرا دیا۔
گیا دیا، حضرت جریج کو بھی مار پٹائی کی، ظاہر ہے پھر وہ نہیں دیکھتے کہ نیک ہے نمازی ہے، قوم کی بھی آگے یہ حالت ہے، سوچ سمجھ نہیں رکھتے۔ آخر حضرت جریج نے کیا کیا، اللہ سے مدد مانگی، نماز کی نیت نیت لی، نماز پڑھنے کے بعد اور چار کا پڑھی، پڑھنے کے بعد قوم کے سامنے بچے سے کہتا ہے، اس بچے سے جس کی ماں نے الزام لگایا تھا، اس بچے سے کہتے ہیں کہ بچہ تو بتا کس کا بیٹا ہے؟ وہ بچہ بول کر کہتا میں فلاں چرواہے کا بیٹا۔ پھر اس قوم نے اس کو کہا ہماری غلطی ہمیں معاف کر دے، ہم تجھے عبادت خانہ سونے چاندی کا بنا کر دیں گے، ایسے کریں گے، ہیرے جواہرات لگائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، جیسا میرا تھا ویسا ہی بنا دوں گا۔ یہ دوسرا بچہ ہے جس نے عالم شیر خوارگی میں بات کی۔ باقی چار بچے، ٹائم ملا تو چار پورے کر دوں گا، نہیں تو واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسرا بچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک عورت، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، قوم بنی اسرائیل کا، ایک عورت، وہی عورت کا، بیٹھی ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچہ جھولی میں دودھ پی رہا ہے، اور اس کے سامنے سے ایک بڑا نواب شان و شوکت والا شخص سواری پر سوار، گھوڑے پر یا جس پر تھا، گزر رہا ہے۔ امیر تھا، کوئی سردار تھا، کیا تھا؟ تو وہ عورت کہتی ہے یا اللہ میرے اس بیٹے کو، میرے اس بچے کو اس جیسا بنانا۔ وہ بچہ دودھ پیتے پیتے دودھ چھوڑ کر کہتا ہے یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ وہ کہہ کر پھر دودھ پینے لگ گیا۔ اتنے میں ایک عورت کو لوگ گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں، گلے میں رسا ڈالا ہوا ہے، گھسیٹ کر لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو یہ ہے، تو ہے، الزامات مختلف۔ تو وہ عورت دعا کرتی ہے یا اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا۔ ظاہر عورت تو ظاہر پر دیکھ رہی تھی، بچے نے دودھ پیتے پیتے چھوڑ کر کہا یا اللہ مجھے اس عورت جیسا بنانا۔ تیسرا بچہ بولا دودھ پینے کی عمر۔ اب وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ جو شان و شوکت والا تھا وہ کافر تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کافر تھا۔ بچے نے کہا میں کافر نہ بنوں۔ اور وہ جو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے وہ مومنہ تھی، مسلمہ تھی، لیکن اس کے اوپر جھوٹے الزام تھے، اس لیے اس کو گھسیٹ رہے تھے، غلط الزام تھے اس کے اوپر۔ تھی مسلمہ مومنہ، یا اللہ مجھے اس جیسا بنا۔ کتنے؟ 3 بچے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا فرعون کی بیٹی، یہ ہے حدیث نمبر 10,432 10432 مسند احمد کی حدیث ہے۔ فرعون کی بیٹی کو اس کی نوکرانی جو ہے، خادمہ، غلام، اس کو کنگھی کر رہی تھی۔ اب کنگھی کرتے کرتے کنگھی ہاتھ سے نیچے گر جاتی ہے۔ اب وہ نیچے سے جب بسم اللہ کہہ کر نیچے سے اٹھاتی ہے، اب وہ فرعون کی جو بیٹی تھی وہ کہنے لگی یہ بسم اللہ کہ میرے والد کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ اس عورت نے کہا دیکھو فرعون کے گھر میں ایمان والی موجود ہے، ہم یہاں گھبرا جاتے ہیں۔ فرعون کے گھر میں ایمان والی موجود ہے، اور وہ کہتی ہے ہاں وہ اللہ ہے جو تیرا بھی اللہ ہے، تیرے باپ کا بھی اللہ ہے، جو میرا بھی وہ اللہ ہے جو سب کا رب ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے میں اپنے باپ کو بتاؤں گی، شکایت لگاؤں گی کہ یہ کسی اور اللہ کو الہ مانتی ہے اور رب مانتی ہے۔ کہتے بتا دے، ایمان والے نہیں ڈرتے، یہ عورت ہو کر بھی نہیں ڈر رہی ہے کہ میرے ساتھ کیا زیادتی ہوگی، میں اکیلی ہوں، عورت ہوں، یا مرد ایک ہوتا جی میں پورے خاندان میں اکیلا ہوں، میری کیا حالت ہوگی۔ وہ فرعون کے گھر میں رہ کر اور خادمہ ہے، غلام ہے، نہیں ڈر رہی۔ بتا دے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کو بتا دیا، ابا جان یہ تو کہتی ہے اللہ کوئی اور ہے، آپ کو نہیں مانتی۔
उसने फिरौन ने उसको बुलाया, क्या बात है, मैं शिकायत सुन रहा हूं। इसने कहा फिरौन से, हाँ मेरा और तेरा रब अल्लाह है। उसने कहा जानती है इसकी सजा, तू जो चाहे दे सकता है, मालिक इस वक्त सरबराह है, सरदार है, बादशाह है। फिरौन ने कहा इसके लिए आग जलाओ और इसको उसमें फेंक दो आग में। उस औरत ने कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है, क्या, कि मेरे बच्चों को मेरे साथ फेंकना। कितनी बड़ी बात है। जब फिरौन इस औरत को आग में फेंकने लगा, ये औरत कभी अपने तरफ देखती है, कभी बच्चे की तरफ देखती है, कभी आग की तरफ देखती है, बच्चा जो साथ का दूध पीता। तो वो बच्चा बोल रहा है, अरे अम्मा घबरा नहीं, तू हक पर है, आग में डालने को कबूल कर ले, ईमान से न बदलना। ये है ईमान, ये है ईमान की मिठास, ये है ईमान का मजा। आखिर फिरौन ने उन दोनों सबको आग में जला दिया। कितने बच्चे हो गए? 4 हो गए। 5वां बच्चा सूरह यूसुफ की आयत नंबर 12, सूरह नंबर 12 और आयत नंबर 26 से 27 में है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, जिसको जुलेखा कहते हैं, उस औरत ने, अजीज मिस्र की बीवी ने गलत काम करने का इरादा किया और दरवाजे बंद कर लिए और उसको अपनी तरफ बुलाया बुराई के लिए, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, और उससे अपने आप को छुड़ाकर भागने लगा, बाहर निकल गया भागकर, और पीछे पीछे वो औरत भागती हुई आ रही है ताकि उसको पकड़े। जब बाहर निकलता है उसका शौहर और कौम बाहर खड़े हैं, उन्होंने देख लिया। अब इस औरत ने क्या कहा, अपने शौहर से कहती है जो तेरी बीवी पर गलत नजर डाले उसकी क्या सजा होनी चाहिए। उल्टा इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया कि ये मेरे साथ ये चाहता। फिर कुरान ने कहा वशहिद शाहिदुन मिन अहलिहा, फिर इसकी गवाही कौन दे कि सही जुलेखा है या यूसुफ अलैहिस्सलाम, सच्चा वो है या वो। तो यहां पर एक गवाही उनकी अपनी ही कौम में, अपनी अहलो अयाल में से एक गवाह ने गवाही दी। कुरान ये अल्फाज कहें शहीदा शाहिद, गवाही दी गवाही देने वाले ने। यहां जिक्र नहीं है कि गवाही देने वाला बच्चा था, बड़ा था, छोटा था, मर्द था, क्या था, यहां कोई नहीं है कुरान में। तो इसमें इख्तिलाफ है क्योंकि यहां जिक्र नहीं है। लेकिन तफसीर तबरी जिल्द 2 सफा नंबर 254 में हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है, वो रवायत करते हैं कि यह बच्चा था। है इसमें इख्तिलाफ, लेकिन इस रवायत को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो गवाही दी थी, उसने क्या गवाही दी थी। कुरान कहता है इन काना कमीसहु कुद्द मिन कुबुलिन फसदकत वहुवा मिनल काज़िबीन। भाई अगर तो कमीज आगे से, कमीज फट गई उसकी, अगर कमीज आगे से फटी हुई है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो फिर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं, वो औरत सच्ची है। क्यों, आमने सामने झगड़ा हुआ और उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए कमीज हाथ डाला, आगे से डल गया, उसकी फट गई। अच्छा वह इनकार, अच्छा कमीज़हु कुद्द मिन दुबुरिन, अगर कमीज पीछे से फटी हुई है फकज़बत वहुवा मिन अस्सादिकीन, तो औरत झूठी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे। तो औरत यकीनन झूठी थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम यकीनन सच्चे थे, तो कमीज पीछे से फटी हुई थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे साबित हुए, जुलेखा झूठी साबित हुई। बाकी रह गया छठा, 6 बच्चे मैंने कहा था। अल्लाह अकबर, ये सही मुस्लिम में हदीस है, छठे बच्चे की सही मुस्लिम में हदीस है। इसका किस्सा मैं पहले आपको सुना चुका हूं। वो एक लड़का था, एक बादशाह का, जो जादू सीखने जाता था, फिर वहां से दीनी तालीम सीखा, मुख्तसर आपको बता रहा हूं। फिर वो बादशाह ने उसको मारना चाहा, कश्ती में समुद्र में डबोना चाहा, बच गया, और पहाड़ पर से गिराना चाहा, बच गया। फिर उस लड़के ने खुद कहा मुझे मारना चाहता है, ऐसे कर,
पूरी कौम को जमा कर उसके सामने मुझे दरख्त के ऊपर लटका दे और फिर मेरे तरकश में से तीर निकाल और फिर मेरे अल्लाह का नाम लेकर मुझे मार, फिर मैं मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा। उसने ऐसे किया, कौम को इसका मकसद था लोगों को तबलीग पहुंच जाए लोगों को, वैसे तो नहीं पहुंचेगी कि इसके अलावा कोई इलाह है, रब है, वो अल्लाह है। तो अब कौम के लोगों को जमा किया और बादशाह था सबके सामने, इसको दरख्त पे जान छुड़ानी थी, दरख्त पे लटकाया और इसके तीर निकाला और सामने खड़ा होकर कहता है मैं इस तीर को मारता हूं इस लड़के के अल्लाह के नाम के साथ। वो जब ये कहकर तीर लगाया तो उसकी कनपटी पे लगा, वो लड़का मर गया। और कौम के लोगों ने देखा कि इसको ये न पहाड़ पर गिराकर मार सका, न समुद्र में डुबोकर मार सका, और इस लड़के के रब के नाम के साथ जब तीर मारा तो मरा। वो लोग जो मौजूद थे सबको ईमान ले आए, सब के सब ईमान लिया है। इससे मिलता है तबलीग का सबक। अगर तबलीग करते हुए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो दे दो, अल्लाह का कलेमा बुलंद हो। आज हमारे ईमान इतने कमजोर हैं कि थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है हम उनकी बात मानकर आ जाते हैं। मुजाहिद होता है मुस्लिम मुजाहिद, वो न फिरौन से डरता है, किसी सुपर ताकत से नहीं डरता, वो सिर्फ डरता है तो अल्लाह से डरता है। जो अल्लाह से डरता है सब उससे डरते हैं, और जो अल्लाह से नहीं डरता ये सबसे डरता है। आखिर वो उनके लिए एक बहुत बड़ी आग जलाई गई, उसमें सबको डाला गया। आखिर में एक औरत आती है, उसके साथ एक दूध पीता बच्चा है। वो औरत भी जब इसको आग में डालने लगा, बच्चे के तरफ देखती है कि वो बच्चा उसको बोलता माँ, मेरी ये माँ, डरना खौफ ना कर, घबराना, तू हक पर है। इस बच्चे ने भी दूध पीती हालत में बोला, लेकिन वो जालिम था, उसने फिर भी इनको आग में गिरा दिया। तो मकसद 6 बच्चे थे जिन्होंने आग में शीर ख्वारी में लोगों से कलाम किया, बातें की। तो इसमें इबरत है, नसीहत है ईमान वालों के लिए। तो अल्लाह ताला हमें इबरत हासिल करने पर की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।